وہ آیات کون کون سی ہیں؟ پہلی ہے جس کو کہتے ہیں آیات شہید اللہ، جس میں اللہ نے خود اپنی گواہی دی ہوئی ہے۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 18 ہے۔ کلام اللہ کو المانی کو آل عمران آیت نمبر 18 ہے۔ آپ کو تو شاید زبان نہیں آتی ہو، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ہاں جی، یہ آیت ہے جناب صلوات پڑھیں گے کہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم۔ ایک اللہ گواہی دیتا ہے، دوسرے فرشتے اور تیسرے صاحبان علم۔ کیا گواہی دیتے ہیں؟ لا الہ الا ہو العزیز الحکیم، کہ اللہ کے علاوہ کوئی قابل عبادت نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اور اس کے بعد دوسری آیت آیت الکرسی جو آپ جانتے ہیں، یہ 3 آیتیں ہیں آیت الکرسی۔ پہلی آیت جس میں لفظ کرسی ہے، دوسری ہے جو درمیانی، تیسری میں اللہ تعالیٰ ولایت کا ذکر کرتا ہے۔ اس کے بعد آیہ ملک، آیہ ملک کون سی ہے؟ یہ بھی سورہ آل عمران، یہ 26ویں آیت ہے۔ یہ آیت یہ ہے اللہم مالک الملک، اے اللہ جو اصل میں حکومت کا مالک ہے، کائنات کی، صرف پاکستان کی نہیں، پوری کائنات۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، تو جس سے چاہتا ہے حکومت دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے حکومت چھین، وتعز من تشاء، جس سے چاہتا ہے تو عزت دے، وتذل من تشاء، جس سے چاہتا ہے ذلیل۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں بھلائی ہی بھلائی۔ اب میں اس کی تفسیر نہیں کر رہا ہوں، یہ تیسری آیت پہلی آیت شہادت کہلاتی ہے، دوسری آیت الکرسی کہلاتی ہے، تیسری آیت ملک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ نے ان کو کیا حکم دیا؟ ان یحبطنا الی الارض، کہ آپ زمین پر اتر جائیں۔ اچھا، اب آپ کو یہ آیات کیسے اترتی ہیں؟ آپ ماشاءاللہ کل پرسوں موجود تھی جب میں نے ذکر کیا تھا کہ روز معاشر قرآن مجید بڑے خوبصورت جوان کی صورت میں آئے گا۔ تو اگر پورا قرآن انسان کی صورت میں آ سکتا ہے تو آیات بھی آ سکتی ہیں، یہ اس کی ایک دلیل ہے۔ تو جب اللہ نے حکم دیا کہ تو زمین پر چلی جاؤ، تو وہ رونے لگیں اور انہوں نے عرش کا پایا پکڑ لیا۔ سنو اور سے سنو، اور کیا کہا کہ اے اللہ تم ہمیں کہاں بھیج رہا ہے؟ اِلیٰ اَیْنَ یحبطنا، تو مجھے کہاں نیچے جانے کو کہہ رہا ہے؟ اللہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہاں اِلیٰ اہل الخطایا والذنوب، وہاں تو لوگ بڑے خطا کار اور بڑے گناہ گار لوگ ہیں، تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ تو اللہ نے جواب دیا، لو بھی یہ جواب آپ سنیں، یہ کتنا شاندار جواب ہے، اور یہ ان فرشتوں کو بھی جواب ہے۔ یہ تو آیات ہے نا کہ جنہوں نے کہا تھا کہ جب اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو انہوں نے کہا اتجعل من یسفک الدماء، انہوں نے وہی اعتراض کیا، ان کو بھی اللہ نے جواب دے دیا۔ اب ان کو اللہ کیا جواب دیتا ہے؟ اہبطنا فعزتی وجلالی، جاؤ، میں نے تمہیں کہا تمہیں جانا ہوگا، اور مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، لا یطلبنکم احد من آل محبیہم فی دبر مفترض علیہ الا نظرت الیہ بعین المقنونہ، تمہیں گناہ گار ہی نظر آتے ہیں لیکن وہاں محمد والے محمد بھی ہوں، وہ تمہیں پڑھیں گے، ومحبیہم، اور ان کے پیار کرنے والے ان کے پیروکار بھی۔
اچھا جب وہ پڑھیں گے فی دبر مفترض علیہ، جب وہ اپنے کسی واجب عبادت کے بعد پڑھیں گے، جیسے نماز ہے یا جیسے کوئی اور آپ واجب کام کرتے ہیں، کہ میں کیا کروں گا، میں ان کو ایک نظر خاص سے دیکھوں گا، فی کل یوم 70 نظرہ، ہر روز میں 70 نگاہوں سے ان کو دیکھوں گا، ایک دفعہ نگاہ کروں گا پھر کروں گا پھر 70، وہ فی کل نظر 70 حاجہ، اور ہر نظر میں ان کی 70 حاجات روا کروں، 70 دعاؤں کو قبول کروں گا، قبول تو علامہ من المعاصی، اور اب یہ محبوں کا مسئلہ ہے، اور جو ان کو گناہ ہوں گے 70 گناہ میں معاف کر دوں گا۔ اب دیکھو 70 کو 70 سے ضرب دو، بھی آپ کے پاس موبائل نہیں ہے، اب آپ زبانی نہیں کرتے، میں کرتا ہوں، 49,000 بنتا ہے، 70 ضرب 70 49,000، اللہ تعالیٰ نیکیاں میں ثواب بھی دے گا اور 49,000 ہمارے گناہ معاف ہوں۔ تو اب اس سے ہمیں کیا درس ملا آج دانش بیٹے، کہ یہ تینوں آیات کو ہم پڑھ لیا کریں۔ اب یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ، ایک دفعہ آیا شہادت، شہد اللہ والملائکۃ اللہ الہ الا هو العزیز الحکیم، دوسری آیت الکرسی، اور تیسری آیت ملک کہلاتے ہیں، اللہم مالک الملک، آسان ہے، یاد ہو جاتی ہے، آپ 2-4 دن میں پڑھیں گے نا۔ ایک برخوردار نے مجھے کہا جی کہ مجھے یاد نہیں ہوتی، میں نے کہا نہیں آپ کو ہوتی ہے، آپ بس روز ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، 1 مہینے کے بعد آپ کو یہ چھوٹی سی آیت ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء، یہ ابھی آپ کو یاد ہو گئی۔ تو یہ جب آج پڑھیں گی تو دیکھو کتنا سستا سودا ہے، اور اب میں اور آپ کو پڑھ، اگر یہ ماہ مبارک میں آپ پڑھیں، ہاں تو باسط سن رہے ہو، ماہ مبارک میں ایک آیت پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، پورے قرآن کا۔ بولتے کیوں نہیں ہو، آپ سب بیٹھے ہوئے جیسے کہ میں کوئی فارسی بول رہا ہوں، آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں ماہ مبارک عام دنوں میں ماہ کے علاوہ ایک آیت پڑھو گے اس کا ثواب، ماہ مبارک پڑھو گے پورے قرآن کا ثواب۔ تو آپ نے یہ 3 آیتیں پڑھی، 3 قرآنوں کا ثواب الگ، اور یہ 49,000 آپ کو ثواب الگ، اور آپ کو 49,000 گناہ معاف الگ۔ دیکھو کتنی باجی ستارہ، یہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے۔ یعنی پھر ان دنوں میں اگر کوئی غفلت کرے، میرا فرض ہے معاوضہ بھی کروں نا ساتھ میں، ان ایسی اتنی سہولتوں اور اتنی مہربانیوں کے بعد بھی کوئی غفلت کرے تو پھر اس پہ افسوس ہی ہے۔ یعنی دیکھو کتنی دیر لگی بیٹے دانش، 3 منٹ میں نہیں لگتے، آیت الکرسی کو 2 منٹ لگ جائیں گے، ادھر 3 لمبی آئے، باقی آیت شہادت آیت ملک چھوٹی چھوٹی، تو کتنا فائدہ ہو گیا کہ یعنی 70 قرآن مجید کے برابر نیکیاں مل گئیں، اور 70,000 یا 49,000 برائیاں اور ہمارے گناہ سیئات جن کو کہتے ہیں وہ معاف ہو گئے۔ اب یقین مانو، اب میں آگے چلوں نا کہ اب ماشاءاللہ اگر آپ یا میں یہ جو بھی مسلمان میری بیٹی یا بیٹا کرتا ہے، اگر ہر ماہ مبارک میں کرے، ہر سال اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے کہ نہیں؟ بالکل پاک صاف ہو گیا نا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے پاس آئے تو صاف ستھرا ہو۔ اب خیر جاریہ جو بات کو آنی ہے وہ اور بات ہے کہ آپ کے بچے قرآن پڑھیں گے، آپ کے پوتے قرآن پڑھیں گے، آپ کے شاگرد قرآن پڑھیں گے، کوئی خیرات دے گا، کوئی آپ کی طرف سے انفاق فی سبیل اللہ کرے گا، کوئی مجلس امام حسین علیہ السلام کرا دے گا، کوئی جشن مسرت کرا دے گا، کوئی امام باڑہ بنا دے گا، کوئی ذریعہ بنا دے گا، یہ الگ۔ یعنی صرف اتنا آپ نے خود کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 1000 سال زندگی دے کہ جب آپ دنیا سے جائیں گی تو صاف ستھری۔ اچھا ایک بات اور آپ نے کبھی دیکھی کہ میں نے تو اکثر دیکھا ہے کہ بعض لوگ ان کی وفات سے پہلے وہ ایسی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ سوکھ کے کانٹا ہو جاتا ہے، عام طور پر پیچش لگ جاتی ہے۔
اور ان کے مرنے کے دن تک وہ بالکل دبلے پتلے ہو جاتے، ان کی میت میں کوئی ویٹ ہی نہیں ہوتا، اور ان کے جسم میں وہ گوشت ہی نہیں ہوتا جو کیڑے کھائیں۔ تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ خدا نہ کرے یہ کوئی ان کو سزا ملتی ہے کہ بڑا شدید بیمار ہو جاتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو ایک استاد کے وہ کینسر کی بات سنائی تھی، تو اس کو جگر کا کینسر تھا، تو انہوں نے کہا نہیں تم بیوقوف ہو، یہ سزا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کے جو بچے کھچے جو برائیاں ہوتی ہیں نا ان کو دھلانے کے لیے، اس کے جسم کو پاک صاف کرنے کے لیے اس پہ نعمت کرتا ہے۔ اچھا بعض اوقات ہوتا ہے وہ، پر میں نام نہیں لیتا، میرے عزیزوں میں سے خاتون آخری وقت میں ڈاکٹروں کے مطابق بڑی اذیت تھی، ان کا بیٹا خود ڈاکٹر تھا، تو مجھے بار بار کہے کہ جی آپ دعا کریں میری امی بڑی تکلیف ہے، میں خاموش ہو جاتا، اس نے ایک دفعہ بھی کہا، دو دفعہ بھی کہا، کیونکہ اس کی والدہ تھی، میری اور رشتے میں بہن تھی۔ میں نے کہا بھائی تم یہ بار بار نہ کہو، یہ اللہ کی رحمت ہے، تمہاری والدہ کے پتہ نہیں کتنے کتنے گناہ جا رہے ہیں۔ جب وہ ایک دفعہ کہتی ہے آئے 1000 بھلا گیا، پھر آئے 3000، پھر آئے 7000، یہ آخر کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں یہ وہ خوب بڑی تکلیف، یہ نعمت ہے، یہ رحمت ہے۔ ہمارے استاد سے جعفر زیدی میں نے عرض کیا نا، استغفر اللہ، خدا قاتل پہ لعنت کرے، جہنم میں چلا گیا، پھانسی ہو گیا ہوا ہے، تو ان کی تکلیف دیکھیں گے، ان کا سر چکنا چور تھا، یہ ہڈیاں کٹ گئی تھیں، ادھر سے انہوں نے روکا، ادھر کٹ گئی، ادھر کٹ گئی، ادھر۔ میں خبر لینے گیا یہ جنرل اسپتال میں، 1980 کا واقعہ ہے، آپ تو پیدا نہیں ہوئی تھی دانش بیٹے، تو وہ میں ان کو دیکھ نہیں سکا، میرے استاد تھے، میں ان کو کافی قریب رہتا تھا، تو بہت ہلکی آواز میں گفتگو کر رہے تھے، میں نے کان لگا کے سنا، تو وہ دعائیں پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی، میں نے کہا آپ کو تو ذنوب ہے ہی نہیں، وہ دعا پڑھ، اتنی بڑی نحیف آواز تھی، ایسے ہی وہ کمزور آدمی تھے، تو اس وقت تو اور بھی زیادہ کمزور تھے۔ تو مقصد ہے کہ وہ میرے نزدیک جو بچے کھچے، اول تو ان کو کوئی گناہ تھا ہی نہیں، وہ بڑی مدت نماز پڑھاتے رہے ہیں، آپ نے نہیں دیکھا نا بیٹا، وہ بڑے روحانی آدمی تھے، تو لیکن اگر چلو کوئی بندہ بشر ہونے کے ناطے اگر کہیں بھول چوک کوئی ہو گئی ہو، صاف ستھرے ہو، تو یہ میری قابل احترام بہنوں، میری بیٹیوں، کہ اگر ہم یہ تین باب غور کریں نا، ان آیتوں کو، یا ایک آیت شہادت کہلاتی ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکۃ واولو العلم، یہ تین ہستیاں ہیں، ایک اللہ گواہ ہے، وہ تو خود ہے، پھر اولو العلم انبیاء و ائمہ ہیں، پھر ملائکہ، اور اگر ہم بھی تو ابھی کتنی گواہی دے کے اٹھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ابھی ہم نے زور میں بھی پڑھا ہے، اصل میں بھی پڑھا ہے، جو میں نے سنتیں پڑھی ہیں اس میں بھی میں نے پڑھا ہے، تو یہ ہم بھی گواہی دیتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ نے ہمارا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ ہماری گواہی اس معیار کی نہیں ہے، ہم خود گناہ گار ہیں، اور ہم عام طور پہ اب میں ایک اور بات کر دوں درمیان میں، استاد کا کہنا کہ ہم عام طور پہ جو قرآن پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں نا، یہ ہم نقل قول کرتے ہیں، ہمیں اسی سمجھ نہیں آتی، یعنی ہم جو دیکھیں، ہم اتنی نماز ہم نے پڑھی ہے، ہم نے سورہ فاتحہ میں کیا کہا ہے، اس کے بعد جو میں نے سورے پڑھے ہیں اس میں کیا کہا ہے، تسبیحات اربع میں کیا مقام ہے، ذکر رکوع ہے، ذکر سجود ہے، تشہد ہے، قنوت ہے، تو یہ جناب، اس کے بعد جناب والا ایک اور روایت ہے، صلوات پڑھیں میں آپ کو سناؤں، من شغلہ قراءۃ القرآن عن مسئلتی، دیکھیے ہم اللہ تعالیٰ سے جب بھی اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہم دو کام کرتے ہیں، ایک اس سے مانگتے ہیں، اور عام طور پہ سمیت میرے ہم دنیا زیادہ مانگتے، اپنی صحت، اپنی زندگی، اپنی اولاد کی زندگی، رزق، مکان، یہ عام طور پہ
اور وہ بہت کم لوگ ہیں جو آخرت مانتے ہیں۔ سب سے پہلے پروردگارا میرے مرنے سے پہلے میرے گناہ معاف کر، پھر سکرات الموت، پھر جناب جان کا نیند، پھر جناب قبر میں نکیرین، پھر اس کے بعد برزخ کے مسائل، یہ تمام یہ واقعی اس کی دعا مانگنی چاہیے۔ دوسری بات ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اللہ کی وہ بلند ذات اور اونچی ذات اس پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہ روایت یہ کہہ رہی ہے کہ جو اپنی دعا چھوڑ کے قرآن مجید میں میری ذات کے بارے میں سوچے گا یا غور کرے گا، آتیت افضل ثواب الشاکرین، میں انہیں شاکرین کا بہترین ثواب دوں۔ اچھا اب شاکرین کا ثواب بھی سنو نا، میں پوری بات کرتا ہوں۔ یہ میں لایا ہوں، یہ 146 صفحے پہ انہوں نے خود ہی شاکرین کے ثواب کی بات کی ہوئی ہے۔ صلوات پڑھیں، میں آپ کو سنا۔ لو جی اب شاکرین پہلے بتا دوں ہوتے کون ہیں؟ تو میری پیاری بہنوں، 3 چیزیں اللہ کے لیے مختص، ایک حمد، ایک شکر ہمیشہ اللہ کا ہے، تیسرا توکل، بھروسہ۔ البتہ ائمہ اور انبیاء کا مسئلہ بھی اللہ ہی کا ہے، یعنی اگر میرے کو جناب میرا اس میں بھروسہ تو میری سفارش کریں گے تو اصل میں وہ اللہ ہی کے نمائندے ہیں، اللہ ہی کی حجت ہے، غیر اللہ ہم لوگ ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں، یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ شاکرین کی میں اس کی بھی بہترین ایک روایت بیان کر رہے ہیں کہ تورات کی ایک آیت ہے یا ایک مضمون ہے جو اب عربی میں ہے، حضرت اشکر من انعم علیک وانعم علی من شکر۔ لوگوں کو اللہ کہتا ہے کہ جو میں نے تمہیں دینا اس کا شکر ادا، اور پھر میں جب تم شکر کرتے ہو تو اور بھی نعمت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں نعمت دی۔ ویسے میں بتا دوں کہ جو دینی نعمتیں ہیں اس کو ہم درخور ثنا نہیں سمجھتے۔ میں بتاؤں، خود یہ ہمارا امام بارگاہ، یہ درس، یہ روزہ، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، مذاق نہیں کر رہا، یہ دنیا کی ہزار نعمتوں سے ایک نشست ہے۔ بھئی ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اچھائیاں بڑھ رہی ہیں، ہماری معرفت بڑھ رہی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے قریب ہو رہے ہیں، ان کی حجتوں کے قریب ہو رہے ہیں، یا امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، وہ شہید اعظم ہے، یا جناب علیہ پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے، وہ سید المرسلین ہے، وہ قرآن پاک کا ذکر ہے، سید الکتب ہے، یہ تمام کتابوں کی سردار ہے۔ فَإِنَّهُ لَا زَوَالَ النِّعْمَةِ إِذَا شَكَرْتَ، کہ جب تم شکر کرو گے تو تمہاری نعمتوں کا زوال نہیں آئے گا۔ قرآن کی آیت بھی ہے نا، ان شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میری نعمت کا شکر ادا کرتے جاؤ گے میں دیتا جاؤں گا۔ اس میں امام صادق رحمۃ کی روایت آپ کو سناتا ہوں، صلوات پڑھ کے سنو۔ یہ جو آیہ مجیدہ میں نے ابھی آپ سے قرأت پڑھی ہے کہ ان شکرتم لازیدنکم، امام صادق علیہ السلام اپنی محفل میں تشریف فرما تھے کہ کسی نے اس آیت کی تفسیر پوچھی کہ مولا یہ کہاں تک اللہ اضافہ کرتا ہے؟ اتنے میں ایک سائل آ گیا اسی دوران، اب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے خصوصی بھیجا ہو تاکہ وہ ذرا سمجھانے میں مدد مل جائے مولا کو، تو اس نے کوئی مانگا تو آپ نے جیب سے کچھ پیسے نکال کے اس نے کہا شکر اللہ، آپ نے ایک اور پھر کہا شکر اللہ، پھر اس نے کہا وہ 70 دفعہ دیا، آخر میں کہتا ہے شکر کی بجائے مہربانی آپ کی، بس یہ دوسرا لفظ آپ نے بند کر۔ اب وہ جو سائل تھا نا اس نے تفصیل پوچھی، وہ مانگنے والا تو چلا، تو آپ نے کہا تم نے دیکھ لیا کہ اس نے چونکہ شکر ادا کیا، اللہ کا حکم ہے کہ ان شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرتے جاؤ گے میں دیتا جاؤں گا۔ ہم چونکہ اللہ کے مدر ہیں، میں نے تمہیں بتا دیا کہ جب اس نے لفظ شکر بدلا میرا عمل بدل گیا۔
اس لیے میری پیاری بہنوں شکر آپ کا ورد زبان ہونا چاہیے. مجھے وہ بہن اور بھائی اتنے اچھے لگتے ہیں جو ہر بات میں شکر لے شکر لے شکر شکر جو بھی حال ہو. اور ڈیتھ بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں, ڈاکٹر نے کہتے جی 8 دن کے بعد یہ مر جائے گا, وہ کہتا ہے شکر اللہ اللہ کا شکر. اب وہاں کیا شکر کر رہا ہے کہ میں انشاءاللہ دین پہ مروں گا, کیونکہ اب میں باہوش و حواس ہوں اور میں اللہ کو, رسول کو, ائمہ کو, قرآن کو, شریعت کو, سب کو میں جانتا ہوں. تو لا زوال لنعمہ اذا شکرتا ولا بقاء لها اذا کفرتا. اور جب تم نے کفران نعمت کیا, بے قدری کی, تو اس کی بقا نہیں ہو گئی. اب چاہے وہ صحت ہے, چاہے وہ گھر ہے, چاہے کچھ بھی ہے. الشکر زیادۃ فی النعم وامان من الغیر. اور شکر جو ہے کہ یہ نعمتوں میں زیادتی کا سبب اور کسی غیر بندے سے امان. دیکھو دو گارنٹی ہیں, ایک تو نعمت چھنتی نہیں, سب سے بڑی بات. پھر اس کے بعد کہ وہ محفوظ ہے ہر شخص سے جو تمہارا حاسد ہے, دشمن ہے, لینا چاہتا ہے, حسد کرتا ہے کہ جی آپ کو یہ نعمت کیوں ملی ہوئی ہے. یہ دیکھیے نعمت جب آتی ہے نا حسد آ جاتا ہے. یہ اب آزمان ہے اپنی فیملی میں, محلے میں, دوستانے میں. جس کو ذرا ایکسٹراڈنری اللہ نے کو نعمت دی, دوسرے کے دن میں اس کے لیے حسد آ گیا کہ اوہو باجی کرنی درسدہ قرآن بیت کی بانی کیوں ہے. اب ایک اعزاز ہے, اب اللہ نے اس کو دیا, اس نے محنت کی, اس کی نیت تھی, اب میرے دل میں حسد ہے, بڑا یہ اعزاز مل گیا ہے, اس کے میری اس طرف سے امان میں ہے, اس کو نہ نظر بد لگی نہ اس کو کوئی نقصان ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ امان من الغیر. وہ جو جس کو نعمت نہیں ملی ہوئی نا, اس کے حسد سے, بغض سے اور دشمنی سے امان. تو میں بات آپ کو سنا رہا تھا کہ یہ شکر, یہ اللہ تعالیٰ شاکرین کی جزا جو دیتا ہے, وہ سب سے بڑی جزا یہ ہے کہ وہ نعمت ختم نہیں ہوتی. تو جب آپ نے یہ 6 آیتیں پڑھیں اور اس کے بعد قرآن مجید پڑھا اور اپنی دعاؤں کو چھوڑ کے اللہ کی ذات پہ, اللہ کی قدرت پہ غور کیا, تو آپ کو شاکرین کا ثواب ملا. اب ایک ٹاپک انہوں نے اور کیا ہے, تفسیر بالرائے کرنی. باجی آپ سنیں, آپ مبلغہ ہیں, مقررہ ہیں, آپ کے لیے, مجھ جیسے بندوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اب یہ جو 3 جملے میں آپ کو سمجھا, میں تو کانپ جاتا ہوں کہ پہلے میں سمجھا دوں یہ تفسیر بالرائے کیا ہے. ہاں باجی کسی نے مجھے ایک خط لکھا, مجھے اس میں کچھ بات سمجھ نہ آئی. جس نے کیا لکھا ہے, مجھے بتاؤ کہ میں کس سے پوچھوں. کوئی ہے بندہ جو باجی کرنی کا خط مجھے سمجھائے؟ نہیں, باجی کرنی ہی بتائے. مثلا ایسی کوئی بات لکھی کہ جو الفاظ میں نہیں ہے, کوئی پہلے بات ہوئی ہے اس کے بارے میں اس نے کوئی بات لکھی. مثلا میں لکھا تو اس نے کہا جی وہ جو آپ کے پاس میری امانت ہے وہ فلاں کو دے دیں. اب یہ جو میری اب کیا امانت ہے, کس کو دے دیں, یہ کیا, یہ اس کو کہتے ہیں جملات مشتبہ, آیات محکمات و آیات مشتبہات. یہی قرآن کا مسئلہ. اب اللہ نے کہا اطیعوا اللہ, واضح ہے, واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اب اولی الامر کے معنی حاکم ہے. اب یہاں مشکل ہے, جو بھی حاکم آ جائے اولی الامر ہے. یہاں کوئی نہیں نہ لکھا ہوا کہ اولی الامر جو میری طرف سے ہو, جو معصوم ہو, یہ کچھ ڈیٹیل نہیں ہے. اس کو آیت متشابہ کہتے ہیں کہ اس میں کئی معنی نکل سکتے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں نے کئی ایسے, اب کیا کہوں میں ان کو, میں روزے سے بھی اور ممبر پہ بھی بیٹھا ہوا ہوں کہ کئی لوگ اتنے بے وقوف ہوتے ہیں کہ قرآن نے کہا ہے کہ اطیعوا اولی الامر منکم, کہ جو تم پہ حاکم ہو انگریز ہی کیوں نہ ہو اس کی اطاعت ہے. اب انگریز کی اطاعت ایک مسلمان کرے. اب انگریز مسلمان ہے کہ وہ عیسائی انگریز کی بات ہو, مسلمان تو کوئی مسئلہ ہے. تو اب ایسی باتوں کی وضاحت کون کرے؟ اگر میں نے کوئی حدیث نہیں سنی یا میں نے یہ
تگدو نہیں کی کہ کیا پیغمبر نے اولو الامر کے بارے میں کچھ بتایا تھا، یا قرآن مجید کی کسی دوسری آیت میں اس کی تشریح ملتی ہے؟ کیونکہ تفسیر قرآن کے لیے یا خود قرآن سے رجوع کریں، ایک تفسیر ہے وہ ہمارے علامہ طباطبائی صاحب علیہ مقام فوت ہو گئے ہوئے ہیں، اگرچہ انہوں نے اس میں فلسفے کی بنیاد پہ تفسیر کی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے اس تفسیر کی ہر کتاب، اس کی 26 جلدیں کرنی باجی عربی میں ہے، اور اس میں اکثر فلسفہ ہے، تو ہر جلد کو آگے لکھا ہوتا ہے کہ ھذا کتاب و تفسیر علمی فنی یفسر القرآن بالقرآن، یہ میری کتاب تفسیر کی کتاب ہے، ایک علمی کتاب ہے، ایک فن علماء کی کتاب ہے جو قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کے ذریعے ہی کرتی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ ایک طریقہ ہے تفسیر کا کہ جی ایک آیت میں نے پڑھی، میں نے دوسری آیات کا سہارا لے کے اس کا معنی سمجھ لیا، اب اگر مجھے کوئی آیت نہیں مل رہی اب میں کیا کروں؟ اس میں اب تفسیر میں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ پیغمبری جو حدیث ہے للقرآن ظاہر و باطن، قرآن مجید کا ایک ظاہر ہے ایک باطنی، بل سبو ابطن 7 باطن ہے، بل 70 بطنا 70 باتیں۔ اب کوئی بندہ اللہ کے علاوہ، پیغمبر کے علاوہ، ائمہ معصومین کے علاوہ ان بطنوں کو نہیں جانتا، تو اب تفسیر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یا میرے پاس کو اللہ کی طرف سے کوئی دلیل ہو، وہ قرآن مجید ہی ہے کہ اللہ اس آیت میں یہ کہتا ہے تو اسی کا مطلب دوسرے میں یہ کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے، یا یہ وہ کہ نہیں اس آیت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا، اس آیت کو مولانا مشکل کشا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا، مظلوم میں کربلا، یعنی یا تو ائمہ معصومین کی طرف سے ہو جن کو اللہ تعالیٰ اولو العلم کہتا ہے یا راسخون فی العلم کہتا ہے، یہ 2-3 لفظ قرآن مجید میں ہیں، اولو العلم، راسخون فی العلم، یہ یا خود پیغمبر ہیں یا ائمہ ہیں یا جن کو وہ دے دیں اور وہ روایت میرے پاس ہو تو میں اتنا اولو العلم بن جاؤں گا، اتنا ہی، مثلا ایک آیت کے بارے میں۔ تو یہ اگر میں نے نہ آیت متشابہ پڑھی، نہ میں نے قرآن مجید کی اور آیات کا مطالعہ کیا، نہ میں نے پیغمبر کی حدیث دیکھی، نہ میں نے ائمہ کو اقوال دیکھا، نہ کسی عالم جل جیسے خمینی صاحب رب اور سب کسی کی کوئی بات کی، میں نے ایک مطلب اپنے دل میں خود بنا لیا، یہ ہے تفسیر بالرائے، کہ میرے پاس دلیل کو نہیں، کیونکہ میں تو اچھا دوسری بات، عرب تو بہرحال قرآن مجید کو عربی زبان تو جانتے ہیں نا، ہم جو عجم ہیں غیر عرب، ہماری سب سے بڑی میں ہم زبان بھی نہیں جانتے، تو ہمارے لیے تو تفسیر کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ لیکن شاہ جی تفسیر کی کتابوں سے پڑھ کے سمجھ کے اس سے مفہوم کو اخذ کرنا تو نہیں تفسیر؟ جی بالکل، بشرطے کہ جو کتابیں آپ مطالعہ فرما رہی ہیں ان میں وہ مفہوم معصومین کی طرف سے ہو یا قرآن میں کی دیگر آیات کو دلیل ہو، سبحان اللہ، چاہے آپ مطالعہ فرمائیں، چاہے آپ کسی کی تقریر سنتے ہوں، یا چاہے کوئی بھی ذریعے سے آپ کو یہ چیز مل جائے، مگر شرط یہی ہے کہ اللہ معصومین علیہ السلام یا آیات دیگر قرآن آپ کو مطلب مل جائے، پھر بے دڑک چاہے روزے میں کہہ دیں آپ، لیکن اگر وہ کہہ رہے کہ جی میرا یہ خیال ہے، میں یہ کہتا ہوں، میں بھی جانتا ہوں، اور دیکھو تو تفسیر جتنا بلند و مشکل مضمون ہے لوگوں نے اس کو اتنا نیچے کر دیا ہے کہ گورنمنٹ کے اکثر بندے جب ریٹائر ہو جاتے ہیں ساری عمر جھک مارتے رہتے ہیں تو تفسیر قرآن لکھنے بیٹھ جاتے ہیں، دور کیوں جاؤں، یہ مشرف پتہ نہیں مر رہا ہے کہ مر گیا کہ ہے، وہ دبئی میں بیٹھا ہوا ہے کافی بیمار ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ بہرحال مسلمان رحم کریں، اور کئی لوگ کہتے ہیں شیعہ بھی، اتنا نہیں مجھے پتا، بہر صورت تو وہ کہتا جب وہ یہ اس کا ماشاء اللہ ختم ہوا نا تو کسی نے یوں ہی پوچھ لیا جنرل صاحب اب آپ کیا کریں گے، کہتا یار اب میں تفسیر قرآن لکھوں گا، اللہ اکبر، تو سائل نے کہا جس نے پوچھا آپ تفسیر قرآن لکھیں، کہتا کیوں، میں قرآن کا ترجمہ پڑھوں گا،
عربی اگرچہ میں نے خود اعتراف کر رہا ہے، عربی اگرچہ میں نے نہیں پڑھی ہوئی، میں ترجمے سے تفسیر نکال لوں گا. کتنی بیوقوفی. سب سے پہلے کبھی ایک زبان کا ترجمہ دوسری زبان میں 100% نہیں ہوتا. اور عربی جیسی گہری، عربی جیسی وسیع اور عربی جیسی مشکل زبان جب اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے تو وہ تو اشیر بھی نہیں ہوتا. اللہ آپ لوگوں کو عربی کا ذوق عطا فرمائے کہ اگر آپ کو عربی آتی ہے تو جب آپ قرآن کی آیات پڑھتی ہیں آپ جھوم جاتی ہیں. اللہ، یعنی ایک ایک جملہ چھوٹا ہے. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، یہ ملک دو لفظ ہیں، الہ الناس من شر الوسواس الذی فی صدور الناس والجن. جملے چھوٹے چھوٹے، اس میں سمندر کا معنی ہے، اتنا اتنا. تو اب وہ اتنا علم میں ترجمے سے کیسے نکالوں گا؟ تو گزارش یہ کر رہا ہوں. اب یہ میں آپ کو حدیث قدسی ہے، ما آمن بی من فسر برائی کلامی، جس نے میرے کلام کی تفسیر خود اپنی رائے سے کی اصل میں مجھ پہ ایمان ہی نہیں لایا. اب دیکھو یہ اب اللہ کہہ رہا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. ما عرفنی من شبہنی بخلقی، وہ مجھے پہچان نہیں پایا جس نے مجھے اپنی مخلوق سے تشبیہ دی بندوں کی طرح. تیسرا، ما علی دینی من استعمل القیاس فی دینی، وہ شخص میرے دینی پہ نہیں ہے جو میرے دین میں قیاس کرے. اب یہ فقہی مسئلہ ہے، میں تینوں دہراتا ہوں کہ تفسیر اپنی مرضی سے کرنے والا کو اللہ کہتا ہے یہ بے ایمان ہے. ما آمنا بھی، اصل میں مجھ پہ ایمان ہی نہیں لایا. دوسرا جو اللہ کو تشبیہ دیتا ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ اس نے اللہ کو پہچانا ہے. تیسرا بات جو دین میں قیاس کرتا ہے وہ جناب والا میرے دین پہ ہے ہی. اب میں تینوں کا مثال تفسیر بھی رائے میں بتا چکا ہوں. اب تشبیہ خلقی، مخلوق کی طرح تشبیہ دے. مثلا جیسے بندہ ناراض ہوتا ہے نا کسی سے، اب یہ دیکھو یہ مخلوق کا کام ہے. بندہ ہے، جانور ہے، وہ بندہ چاہے عالم ہے، چاہے انجینئر ہے، چاہے ڈاکٹر ہے، اس کی خاصیت ہے کہ جب اس سے غصہ آتا ہے نا وہ اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے. یہ ایک مخلوق کی ایک صفت ہے. تو اللہ کا ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کو اب اللہ کے لیے یہ لفظ غصہ آنا بھی غلط ہے. اللہ کے لیے یہ ہے کہ وہ غضب ناک ہوتا ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ فوراً کبھی بھی سزا نہیں دیتا، بڑی ڈیل دیتا ہے، بڑی ڈیل دیتا ہے. اس میں 10 آیتیں ہیں. اس کو موقع دیتا ہے، اب باز آ جائے، اب باز آ جائے، اب چھوڑ، اب چھوڑ. جب اس کے علم میں وسیع میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اب یہ نہیں کرے گا، پھر پکڑتا ہے. اب یزید کو دیکھیں، کربلا کے واقعے کے بعد 3 سال زندہ رہا. کربلا کا واقعہ 61 تھی، یہ 64 میں مرا اعلان تھی، یعنی تقریباً 3 سال 2 مہینے زیادہ رہا کربلا. تو کربلا کا ظلم ہی اور جرم ہی اس کا اتنا زیادہ ہے کہ وہ کبھی بھی بخشا نہیں جا سکتا. قاعدہ تو یہ تھا نا کہ اگر اس نے اتنا بڑا جرم کیا تھا تو اب مزید جرم سے باز آ جاتا. اس نے کربلا کے 1 سال بعد پیغمبر کے شہر پہ حملہ کر دیا جس کو آپ واقعہ حرہ کہتے ہیں، اور وہ بھی بڑے ظلم ہے. 3 سال اپنی موت سے تقریباً 1 سال ہی پہلے اس نے مکے پہ حملہ کیا اور خانہ کعبہ کے اوپر پتھر اور آگ کے چور لکڑیاں پھینکی. اور جو حجر اسود آج 3 ٹکڑے جو آپ کو نظر آتا ہے نا، یہ اسی کی وجہ سے. تو اب اس کے بعد اللہ نے جب پکڑا تو اس کی ایسی عبرتناک موت ہے کہ خود اس کے حواری، اس کے بندے وہ رونے لگے. اس کا پتہ ہے وہ کیسے مرا تھا؟ شرابی تو تھا ہی، وہ ہر وقت دھت رہتا.
تو جب اس کی موت آئی، شکار پہ بھی جو بادشاہ ہوتا کام ہی کوئی نہیں، شکار پہ جا، تو جب اس کی موت آئی تو شکار ہی پہ گیا ہوا تھا، تو ساتھ اس کے آٹومیٹک گارڈ بھی ہوتے تھے، فوج بھی ہوتی، تو ایک کوئی جانور ہرن یا کوئی نظر آیا تو اس نے کہا کہ میں اکیلا اس کو شکار کر کے لاؤں گا، انہوں نے کہا نہیں آپ نہ لے آئے، اکیلے نہ جائیں، جانتے تھے کہ شراب میں دھوتا گر جائے گا، مر جائے گا، اس نے کہا نہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں خبردار کوئی میرے پیچھے ہے۔ اب وہ غلام تھے، نوکر تھے، وہ پیچھے ہٹ گئے، لو جی وہ گھوڑے کو دوڑا نظروں سے غائب ہو گئی، 1 گھنٹہ گزرا نہیں آیا، 2 گھنٹے گزرے، 3 گھنٹے، اب انہوں نے کہا بھائی دیکھو کہاں چلا گیا لانتی، اب جو پیچھے گئے ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ کیا دیکھا اس کی آواز جھاڑیوں نے الجھی ہوئی، اور ایک جھاڑی کے ساتھ گوشت کا ٹکڑا لگا، اور آگے گئے ایک بازو ٹوٹا ہوا پڑا سا، اور آگے ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی پڑی، اور آگے جسم کا یہ درمیانی حصہ پڑا، اور کافی دور جا کے ایک انتہائی گندی جگہ پہ اس کا سر پڑا، ہم کو اکٹھے ہوئے، چیزیں اکٹھی کی، اب وہ کہنے لگے یہ ہوا کیسے؟ تو اس زمانے 12 عقل مند لوگ ہوتے ہیں، اس نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ نشے میں تھا، اس نے گھوڑے کو دوڑایا، گھوڑا دوڑتا رہا، یہ زین سے لٹک گیا، جہاں بازو لگا وہ ٹوٹ گیا، جہاں ٹانگ لگی وہ ٹوٹ گئی، اس طرح اللہ نے اس کی عبرتناک موت۔ تو اللہ کو اس طرح غصہ غضب نہیں آتا جیسے ہم آتے ہیں، اس لیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق سے تشبیہ نہیں دینی چاہیے۔ اور قیاس کی میں آپ کو بات سنا دیتا ہوں کہ فقہ کے کچھ اصول ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت، مثلا میں آپ کو کوئی فتویٰ یا مسئلہ بتاتا ہوں تو آپ کہیں گے جی آپ نے کہاں سے لیا، میں کہوں گی مجھ سے پوچھو، کہتا جی میں نے قرآن مجید سے لیا، پہلی حدیث پیغمبر سے، ارشادات ائمہ سے، اس کے بعد میں نے اپنی عقل کو استعمال کیا۔ جو ابو حنیفہ صاحب تھے جن کا نام ہے نعمان بن ثابت، وہ امام باقر علیہ السلام کے شاگرد تھے، اور اسی کلاس میں امام صادق علیہ السلام بھی بیٹھتے تھے، تو وہ سمجھتا تھا کہ میں امام باقر کا سب سے ہونہار شاگرد ہوں، تو وہ امام صادق علیہ السلام کو معاذ اللہ اپنے سے کم تر سمجھتا تھا۔ جب امام باقر علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو ایک دن وہ امام صادق اپنے والدی جگہ پہ آ گئے، اب وہ آیا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید امام باقر کے بعد میں درس دینے کا قابل ہوں گا، تو آٹومیٹک نہیں ہو سکتا تھا۔ تب اس نے امام صادق سے کیا کہوں چھیڑ چھاڑ شروع کر، باتوں امام صادق نے پوچھا بھئی آپ کس بنیادوں پہ فتویٰ دیتے ہیں؟ اس نے کہا جی قرآن مجید، آپ نے کہا ٹھیک، حدیث پیغمبر ٹھیک، عقل انسانی ٹھیک، اور چوتھا قیاس، آپ نے کہا یہ غلط۔ اول من قاس ابلیس، جس بندے نے یا جن نے سب سے پہلے قیاس کیا وہ ابلیس ہے۔ کیا قیاس کیا اس نے؟ کہ آدم مٹی سے بنا ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، آگ مٹی سے افضل ہے، لہذا میں آدم سے افضل ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے غلط حکم دے رہا ہے کہ میں افضل ہو کے مفضول کو سجدہ کروں۔ اگر نہیں میں قیاس سے دیتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ اچھا میں تمہیں 2 مسئلے پوچھتا ہوں، جواب دو۔ اس نے کہا بتاؤ پیشاب زیادہ نجس ہے کہ مادہ تولی؟ اس نے کہا پیشاب۔ آپ نے کہا سوچ کے بتانا۔ کہا جی پیشاب۔ آپ نے کہا یہ جواب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ جب انسان پیشاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف جسم کے اس حصے کو دھونے کا حکم دیتا ہے، لیکن جب مادہ تولید نکلتا کہتا نہاؤ۔ یہ بات تو بتاتی ہے کہ
مادہ تولید زیادہ نجس ہے، اس کو نہانے سے بھی جاتا ہے، کیونکہ اگر نجاست کم ہو تو تھوڑی تکلیف ہے، تھوڑا دھونا پڑتا ہے۔ جیسے آپ کی قمیض ہے، وہ یہاں سے نجس ہوئی، آپ پکڑ کے دھو لیتے ہیں، دوسری قمیض ہے جگہ جگہ سے تقریباً پھر آپ کو ساری کو دھو ڈالتے ہیں۔ اب وہ خاموش ہو گیا کہ تیرا قیاس کہاں گیا؟ تیرے مطابق تو جب بھی بندہ پیشاب کرے نہ آئے، پھر ایسا حکم نہیں۔ اب خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے دوسرا مثال کیا، انہوں نے کہا بتاؤ نماز زیادہ افضل عبادت ہے کہ روزہ؟ نماز افضل ہے، الصلاۃ افضل العبادہ بعد المعرفہ، اب معرفت خدا کے بعد سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ آپ نے کہا اچھا نماز ہے، پھر سوچو جی نماز ہے، تو کیا وجہ ہے کہ جب ہماری بیٹیوں بہنوں کی نمازیں اپنے معنی مسئلے میں چھوٹ جاتی ہیں تو ان کی قضا کا حکم نہیں ہے؟ روزے کا ہے تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ روزہ افضل ہے جس کی قضا ضروری ہے۔ اب وہ مبہوت ہو گیا اور اس نے کہا کہ ہاں، اب آپ نے کہا کہ سنو تم نے قیاس کیا ہے، اب میں تمہیں اصول بتاتا ہوں۔ قیاس ہوتا ہے ہمیشہ برابر کی چیزوں میں، جب ہر چیز ایک طرح کی ہو پھر قیاس کسی حد تک صحیح ہے۔ لیکن تم نے یہ ابھی دیکھا کہ جناب پیشاب کی پلیدی اور مادہ تولید کی پلیدی میں فرق ہے، تو اس میں ایک جیسا حکم نہیں چل سکتا۔ پھر آپ نے بتایا کہ اگر پیشاب کا حکم اللہ غسل کے لیے دیتا تو لوگوں کو مصیبت پڑ جاتی۔ دن میں کتنا پیشاب کرتا ہے بندہ؟ میں جوانوں کی بات کرتا ہوں، بوڑھے تو زیادہ ہی کرتے ہیں، جوان بھی کم کم 3-4 دفعہ کرتے ہیں 24 گھنٹوں میں، تو ان کے لیے نہانا ضروری ہو جائے۔ اور پھر وہ بندہ جس جو بیچارہ بوڑھا ہو، جس کو بیماری ہو، کسی کو پیشاب کی بیماری ہے، وہ تو اپنی زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے باوجود کہ یہ زیادہ نجس ہے، اس کو صرف ایک جسم کے حصے کو دھونے کو حکم دیا ہے، کہ دوسری بات اس کے لیے بڑی مشکل ہے، اس لیے اس پہ سجدے کا حکم ہے، اور اس کے لیے مادہ تولید کے لیے، اور وہ چونکہ سارے جسم سے نکلتا ہے، پیشاب صرف مثانے سے آتا ہے جسم کے قسم سے، مادہ تولید پورے جسم، اس لیے اب سمجھ آئی۔ اب پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیٹیوں کو نماز قضا کا حکم ہوتا تو تصور کرو کہ جس میری بیٹی کا پورا پیریڈ 10 دن ہے، ہر مہینے ہے، تو وہ اپنی اس کے بعد ان کو بھی قضا کرے، کتنی نمازیں بنی؟ 10 5 50 نمازیں قضا کرے، اور 5 روز کی وہ بھی پڑھے۔ انہوں نے کہا یہ تکلیف مالا جاتا، اس لیے کیا اللہم صلی علی محمد وعلی پروردگار آپ کے قرآن حکیم